إله إلا الله لا إله إلا الله الرحمن الرحیم چلیں کیا گھی میں اور پانی میں نجاست گرنے کا کیا حکم ہے؟ نجاست کا مسئلہ بتانا چاہتے ہیں، اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالی امام مالک رحمہ اللہ تعالی کے ساتھ ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالی کے ساتھ ہیں، اور قلتین والی روایت نہیں ذکر کی کیونکہ وہ ان کے نزدیک ضعیف ہے، اور بیر بضاعہ والی روایت بھی نہیں ذکر کی کیونکہ وہ ان کی شرطوں پر نہیں۔ چلیے یہی مسلک ہے امام مالک رحمہ اللہ تعالی کا، قلیل ہو یا کثیر ہو، جب تک مزہ یا بو یا رنگ نہ بدلے پانی پاک رہے گا۔ چلیے جی ہاں پر گر جائے پانی میں، مردار کا پر گر جائے تو اس سے کچھ حرج نہیں، کیونکہ اس میں حیات نہیں ہوتی، پر بھی بال کی طرح ہوتا ہے۔ چلیے جی ہاں امام زہری فرماتے ہیں کہ مردار کی ہڈی میں جیسے ہاتھی کی ہڈی ہوتی ہے، ادرک تو ناسم من سلف العلماء، میں نے پایا پرانے علماء میں سے کہ اس سے کنگھی کر لیتے تھے، اس میں تیل رکھ لیتے تھے، اس میں کوئی حرج نہ سمجھتے تھے، وہ بھی بال کی طرح ہوتی ہے۔ چلیے آج کہتے ہیں ہاتھی دانت کو اس کی تجارت کر لے، کوئی حرج نہیں، وہ بھی پاک ہے۔ چلیے جی ہاں سوال کیا گیا چوہے کے بارے میں جو گر جائے گھی میں، جمع ہوا گھی ہو، یہ صورت مراد ہے۔ فرمایا چوہے کو بھی باہر پھینک دو اور اس کے آس پاس تھوڑا تھوڑا گھی بھی نکال کر پھینک دو، وَكُلُوا سَمْنَكُمْ، باقی گھی کھا لو، باقی گھی کھا لو۔ چلیے چلیے جی ہاں، اس سند کے لانے میں یہ اشارہ ہے کہ یہ روایت حضرت میمونہ کی کہلائے گی، حضرت ابن عباس کی نہیں کہلائے گی، کیونکہ آخری راوی حضرت میمونہ ہیں۔ چلیے جی ہاں ہر زخم
جو مسلمان کو لگتا ہے جہاد میں، وہ ہوگا قیامت کے دن اپنی حالت میں جیسے دنیا میں تازہ تازہ لگا تھا، ویسا ہی ظاہر ہوگا قیامت کے دن۔ تفجر دمن، وہ بہے گا خون کی طرح، اللون لون الدم والعرف عرف المسک، رنگ تو خون کا ہوگا لیکن خوشبو مشک جیسی ہوگی۔ مشک عمدہ خوشبو ہوتی ہے۔ تو شبہ ہوتا ہے کہ اس باب میں اس روایت کو کیوں ذکر کیا؟ یہ تو تنجیس ماں کا باب ہے۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ جیسے پیچھے ہاتھی کے دانت کو ذکر کیا تھا کہ وہ پاک ہے، پانی میں گر جائے تو ناپاک نہیں ہوگا، ایسی یہاں مشک کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ وہ بھی پاک ہے، اگرچہ وہ بنتی ہے ہرن کی ناف سے، ہرن کی ناف کے خون سے مشک بنتی ہے، لیکن تغیر کی وجہ سے وہ پاک ہو جاتی ہے، خون کا حکم نہیں رہتا۔ تو وہ اگر پانی میں گر جائے تو پانی پاک ہی رہے گا، اسے یہ مسئلہ یہاں بیان کر دیا۔ دوسرا جواب یہ بھی ہے کہ یہ اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے مشک بنتی ہے ہرن کے ناف کے خون سے، وہ ناپاک چیز پاک ہو جاتی ہے، ایسے ہی پاک چیز بھی ناپاک ہو جاتی ہے نجاست گرنے سے۔ جس طرح ناپاک چیز حالت بدلنے سے پاک شمار ہوتی ہے، ایسے ہی پاک چیز پاک پانی ہے، نجاست کے گرنے سے وہ ناپاک ہو جائے گا۔ دونوں جگہ تبدیلی ہو گئی، اس مناسبت سے اس روایت کو یہاں ذکر فرما دیا۔ چلیے، جہاں کھڑے پانی میں پیشاب کرنا منع ہے وہ ناپاک ہو جائے گا۔ چلیے، جی ہم اخیر میں آئے ہیں لیکن درجے میں مقدم ہیں۔ اسی سند سے یہ بھی ثابت ہے کہ تم میں سے کوئی پیشاب نہ کرے کھڑے پانی میں جو چلتا نہیں ہے، پھر اس میں نہانا شروع کر دے، کیونکہ وہ تو ناپاک ہو جائے گا۔ چلیے، جی اذا القی علی ظہر المصلی، کوئی نماز پڑھ رہا ہے اس کی پشت پر کوئی بری چیز ڈال دی جائے، جیفا مردار ڈال دیا جائے، لم تفسد علیہ الصلاۃ، نماز اس کی فاسد نہیں ہوگی۔ دو غرضیں ہیں امام بخاری رحمہ اللہ تعالی، ایک یہ کہ ابتدا کا حکم اور ہے، انتہا کا حکم اور ہے۔ شروع میں اگر اوجری کندھے پر رکھ کر نماز پڑھے تو نہیں ہوگی، لیکن درمیان میں کوئی ڈال دے تو ہو جائے گی۔ ابتدا کا حکم اور ہے، انتہا کا حکم اور ہے۔
دوسری بات یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہو، اس پر کوئی ناپاک چیز رکھ دے تو نماز نہیں ٹوٹتی، بعد میں اس کو علم ہو تو دہرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ تھوڑی نجاست ہو تو نہیں دہرائے گا، زیادہ ہو تو دہرانی پڑے گی۔ استدلال کرتے ہیں اس واقعے سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں نماز پڑھ رہے تھے تو ایک کافر نے اوجری اونٹ کی میدا یعنی اوجری اونٹ کی وہ ڈال دی آپ کی کمر پر، تو آپ اسی طرح نماز پڑھتے رہے۔ اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ ابھی حکم تطہیر کا نازل نہیں ہوا تھا کہ بدن کا اور کپڑوں کا پاک ہونا نماز کے لیے ضروری ہے، یہ حکم ابھی نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے ان دونوں باتوں میں سے کوئی بھی ثابت نہیں ہوتی۔ چلیے جی ہاں، رآ ثوب فی ثوبہ دمن، ابن عمر جب اپنے کپڑے میں کوئی خون کا قطرہ دیکھتے تھے جبکہ وہ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، وضعہ، تو وہ چادر اتار کے رکھ دیتے تھے اور نماز کو جاری رکھتے تھے۔ چلیے جی ہاں، جب کوئی نماز پڑھے حالانکہ اس کے کپڑے میں خون ہو یا جنابت یعنی منی لگی ہوئی ہو، یا غیر قبلہ کی طرف شروع کر لی، یا تیمم کر کے نماز شروع کر لی، پھر پانی مل گیا وقت کے اندر، تو اب اعادہ نہیں ہے، اب اعادہ نہیں ہے۔ چلیے جی اس درمیان میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کر رہے تھے، دوسری روایت میں آ گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے بیت اللہ کے پاس، ابو جہل اور اس کے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے۔ بعضوں نے کہا بعض سے
کون ہے تم میں سے جو لائے سلا اوجری، سلا کہتے اوجری، فلاں قبیلے کے اونٹ کی، انہوں نے اونٹ ذبح کیا ہے، کوئی اوجری اٹھا لائے جس میں لید ہوتی ہے، پر رکھ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر جب سجدے میں جائیں۔ تو اٹھا وہ شخص جو قوم میں زیادہ شقی تھا، عقبہ بن ابی معیط، جیسا کہ ابو داود طیالسی میں تصریح ہے، عقبہ بن ابی معیط اٹھا تھا۔ جی ہاں فجا بھی، وہ لے کر آ گیا اوجری کو، اس نے انتظار کیا یہاں تک کہ جب سجدے میں چلے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو رکھ دیا آپ کی پشت پر کندھوں کے درمیان۔ وَأَنَا أَنظُرُ، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا، لا اغنی شیئن، میں کچھ کر نہیں سکتا تھا، ہم کمزور تھے، مکہ مکرمہ میں تھے، کاش کہ میرے لیے طاقت ہوتی تو میں ان سے لڑتا۔ فجعلوا یضحکون، انہوں نے ہنسنا شروع کر دیا، وَيُحِيلُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، گرا رہے تھے بعض کو ہنسی میں، ایک دوسرے کے اوپر گرا رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے، سر مبارک نہیں اٹھاتے تھے کہ مسجد نہ خراب ہو جائے، یہاں تک کہ حضرت فاطمہ بچی تھیں وہ آ گئیں، انہوں نے آپ کی پشت سے اس کو اٹھا دیا، تو پھر آپ نے سر مبارک اٹھایا اور بد دعا فرمائی، یا اللہ لازم پکڑیے قریش کو 3 مرتبے۔ یہ ان کافروں پر بھی گراں گزرا، وہ سمجھتے تھے کہ دعا اس شہر میں قبول ہو جاتی ہے۔ پھر آپ نے نام بھی لیا، ابو جہل کو پکڑیے، عتبہ بن ربیعہ کو پکڑیے، شیبہ بن ربیعہ کو پکڑیے، ولید بن عتبہ کو پکڑیے، امیہ بن خلف کو پکڑیے، عقبہ بن ابی معیط کو پکڑیے، 6 تو یہ ہو گئے۔ وعد السابعہ، 7ویں کا بھی آپ نے نام لیا، لیکن راوی کہتے ہیں کہ مجھے وہ یاد نہیں ہے، قسم اس ذات کی کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں نے ان سب کو دیکھا جن 7 کا نام لیا تھا، سرعا فی القلیب، یہ مردہ تھے قلیب میں، گڑھے میں، جو قلیب بدر تھا، پرانا کنواں تھا، اس میں ان کی لاشوں کو بدر کی لڑائی کے بعد گھسیٹ کر پھینکا گیا، تو جن کے نام لیے تھے وہ سارے بدر میں مارے گئے۔ اس طرح سے دعا قبول ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ چل جی ہاں تھوک لے لینا، مخاط، ناک کا پانی لے لینا، نحوی، پسینہ لے لینا کپڑے میں، اس میں کچھ حرج نہیں ہے، یہ سب چیزیں پاک ہیں، ان سے نماز میں خرابی نہیں آتی۔ چلیے
جی نکلے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ حدیبیہ میں، ذکر کیا حدیث کو، اور نہیں ناک میں سے پانی نکالا، تنخما بلغم نہیں نکالی، مگر وہ پڑتی تھی ایک آدمی کے ہاتھ میں، آگے ہاتھ کر لیتے تھے صحابہ اور اس کو اپنے چہرے اور کھال پر مل لیتے تھے تبرکاً۔ چلیے جی ہاں جی ہاں جی ہاں، بذا فی ثوبہ، اپنے کپڑے میں آپ نے تھوک لے لیا تھا۔ چلیے جی ہاں، جائز نہیں ہے وضو کرنا نبیذ کے ساتھ، نہ نشے والی چیز کے ساتھ۔ نبیذ کا مسئلہ بتانا چاہتے ہیں جو ابو داود میں گزر چکا ہے۔ چلی ان دونوں نے بھی نبی سے وضو کرنے کو ناپسند کیا۔ چلی جی ہاں جی ہاں جی ہاں، تیمم زیادہ پسندیدہ ہے نبیذ اور دودھ کے ساتھ وضو کرنے کی نسبت۔ چلیے ہاں، جو شربت نشے والا ہو جائے وہ حرام ہے۔ مناسبت باب سے یہی ہے کہ نشے والی چیز سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ چلیے جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں، مقصد یہ ہے کہ دوسرے سے امداد لے لینا نجاست دور کرنے میں اور وضو کرنے میں جائز ہے، اگرچہ وہ عورت ہی کیوں نہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امداد کی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ چلیے جی ہاں جی ہاں جی ہاں، مسا کر دو میرے پاؤں پر فَإِنَّهَا مَرِيضَةٌ، کیونکہ یہ پاؤں میرے بیمار ہیں، ٹھیک نہیں ہے، دھو نہیں سکتا، مسح کر دو۔ چلیے جی ہاں، سہل بن سعد سے سوال کیا لوگوں نے، راوی کہتے ہیں کہ نہیں تھا میرے اور ان کے درمیان کوئی شخص اور نہیں تھا، میں نے خود سنا۔ بِأَيِّ شَيْءٍ دُوِّیَ، کس چیز کے ساتھ علاج کیا گیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم کا، یعنی احد کے دن۔ فرمایا کہ نہیں باقی رہا کوئی بھی زیادہ جاننے والا اس واقعے کو مجھ سے، مجھے یہ واقعہ یاد ہے، باقی فوت ہو چکے اس واقعے کو دیکھنے والے۔ کان علی
حضرت علی لاتے تھے اپنی ڈھول میں، وہ ذرا ٹیڑھی ہوتی ہے، اس میں پانی آ جاتا ہے، توا ہوتا ہے، توا سا ہوتا ہے، ذرا ٹیڑھا ہوتا ہے، اس میں پانی لاتے تھے اور فاطمہ دھوتی تھی آپ کے چہرے مبارک سے خون کو، لیکن خون اور نکل آتا تھا تو فأخذ حصیر، ایک ٹاٹ لیا گیا، اس کو جلایا گیا، فحشی بہ جرحہ، اس سے زخم کو بھرا گیا تو اب خون بند ہو گیا، خون سے بند ہو گیا۔ چلے یہ مسواک سنت غیر مؤکدہ ہے، یہ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ چلیے جی ہاں آپ نے مسواک کی۔ چلیے جی میں حاضر ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نے آپ کو پایا کہ آپ مسواک کر رہے ہیں، او بھی نکال رہے ہیں، مسواک آپ کے منہ میں ہے، جیسے گویا کیا کر رہے ہیں، گویا خوب مبالغے سے آپ مسواک کیا کرتے تھے۔ چلیے جب آپ اٹھتے تھے رات کی نیند سے تو ملتے تھے اپنے چہرے کو، منہ کو مسواک سے۔ چل جی ہاں، دینا مسواک کو بڑے کو چاہیے، دو آدمی پاس کھڑے ہوں، چھوٹا ہو ایک بڑا ہو، تو بڑے کو مسواک دو تاکہ مسواک کی فضیلت ظاہر ہو جائے۔ حدیث گزر چکی ہے ابو داؤد میں کہ پہلے آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ مسواک دے رہے ہیں بڑے کو، پھر بیداری میں بھی یہ واقعہ پیش آیا۔ چلے جی میں دیکھتا ہوں اپنے آپ کو خواب میں کہ میں مسواک کر رہا ہوں، دو آدمی آ گئے، ایک عمر میں بڑا تھا، میں نے مسواک چھوٹے کو دے دی تو مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا کبر، بڑے کو دو، تو پھر میں نے بڑے کو دے دی، اس سے مسواک کی فضیلت ظاہر ہوئی۔ چلیے جی جو سوئے باوضو مستحب ہے کہ آدمی باوضو سوئے۔ چلیے
فرمایا کہ جب اپنے لیٹنے کی جگہ پر آؤ تو وضو بھی کر لیا کرو جیسے نماز کے لیے کرتے ہیں، پھر دائیں جانب پر لیٹا کرو، یہ دعا بھی پڑھا کرو، اسلمت وجہی الیک، میں نے سپرد کیا اپنا چہرہ آپ کی طرف، اپنا معاملہ آپ کے سپرد کیا، اپنی پشت کو آپ کی طرف لگایا، شوق اور خوف کے ساتھ۔ کوئی جائے نجات نہیں ہے، کوئی جائے پناہ نہیں ہے آپ سے مگر آپ ہی کی طرف، آپ سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ میں آپ کی کتاب کے ساتھ ایمان لایا، آپ کے نبی کے ساتھ ایمان لایا، اگر تم مر جاؤ گے اس رات تو تم ایمان پر مرو گے۔ اور بنانا اخیر میں جو تم باتیں کرو ان کے اخیر میں یہ پڑھ لینا۔ راوی کہتے ہیں حضرت براء بن عازب کہ میں نے اس دعا کو لوٹایا، جب میں پہنچا اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت، تو میں نے آگے کہہ دیا ورسولک، فرمایا کہ نہیں ونبیک کا کہو، جو میں نے کہا ہے وہی الفاظ کہو، تم نے بدلے کیوں ہیں؟ چلیے جی پہلے طہارت صغرا تھی، اب طہارت کبرا ہے۔ اور آیت شروع میں سورہ نساء والی پڑی ہے کیونکہ اس میں غسل کا صراحتاً ذکر ہے، حتیٰ تغتسلوا۔ سورہ مائدہ میں غسل کا لفظ صراحتاً نہیں ہے، فطہروا ہے، اس لیے غسل کے زیادہ مناسب یہ سورہ نساء والی آیت ہے۔ چلیے جی ہاں چلیے جی ہاں مستحب ہیں کہ غسل کرتے وقت پہلے وضو کرے۔ چل جی ہاں جب غسل فرماتے تھے جنابت سے پہلے ہاتھ دھوتے تھے، پھر نماز والا وضو کرتے تھے، پھر انگلیاں پانی میں ڈالتے تھے اور خلال کرتے تھے بالوں کی جڑ کا، پھر پورے بدن پر 3 دفعہ پانی ڈالتے تھے، ٹھیک۔ ثم یفیض علی جلدہ کلہ، پوری
کھال پر پورے بدن پر آپ پانی ڈالتے تھے. چلیے. جی ہاں، وضو کیا نماز والا سوائے پاؤں کے، کیونکہ پانی وہاں کھڑا ہوتا تھا، پاؤں دھونے کا فائدہ نہیں تھا. پھر استنجا فرمایا اور جو ہاتھ کو کچھ لگ گیا تھا اس کو دھویا، پھر بہایا پانی ایک طرف ہو گئے، پاؤں کو دھویا. چلیے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں، خاوند بیوی کے ساتھ بھی ایک ہی برتن سے غسل کر سکتا ہے، میاں بیوی کے درمیان پردہ نہیں ہوتا. چلیے. اگر تحصیل جی ہاں، میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے جو پیالہ ہوتا تھا غسل کر لیتے تھے، اس کو فرق کہتے تھے اس بڑے برتن کو. چلیے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں، یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک صاع سے غسل کر لیتے تھے. مقصد تحدید نہیں ہے کہ اس سے زیادہ استعمال کرنا جائز نہیں، ٹھیک، بلکہ تخمین ہے، اتنا کر لو یا اس کے قریب قریب کر لو، آداب کی رعایت کر لو، ٹھیک ہے. چلیے. جی، میں اور بھائی مائی عائشہ صدیقہ کے داخل ہوئے. مائی عائشہ صدیقہ پر فَسَأَلَهَا أَخُوهَا، ان کے بھائی نے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیسے کرتے تھے. منگوایا ایک سا، غسل کیا، سر پر پانی ڈالا، درمیان میں کپڑا تھا، کپڑے کے پیچھے کھڑے ہو کر پردے کے ساتھ غسل فرمایا. چلیے. چلیے. جی ہاں، حضرت جابر انہو کان عند جابر ہوا و ابوہ، میں اور والد صاحب حضرت جابر کے پاس بیٹھے تھے، اور بھی لوگ تھے. انہوں نے غسل کے بارے میں پوچھا. فرمایا ایک سا پانی کافی ہوتا ہے. ایک آدمی نے کہا مجھے تو نہیں کافی ہوتا. فرمایا
کافی ہو جاتا تھا اس ذات کے لیے جو تم سے زیادہ بالوں والی تھی اور تم سے بہتر تھی، تمہیں کیوں نہیں کافی ہوتا؟ ثم امنا فی ثوب، پھر ایک ہی کپڑا پہن کر نماز پڑھائی، مطلب ہے کہ سطر ڈھانپ لے تو نماز ہو جاتی ہے۔ چلیے جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت میمونہ ایک ہی برتن سے غسل کر لیتے تھے۔ شبہ ہوتا ہے کہ باب تو باندھا ہے سا کا، سا اس حدیث میں تو سا نہیں ہے، جواب اس کی دوسری سند میں ہے، اس کی دوسری سند میں ہے۔ چلیے چلیے ہاں مستحب ہے کہ 3 دفعہ سر پر پانی ڈالے۔ چل جی میں تو ڈالتا ہوں اپنے سر پر پانی اور دونوں ہاتھوں سے اشارہ کیا، دونوں ہاتھ بھر کر سر پر ڈال لیتا ہوں۔ چلیے 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 باب الغسل مرتا واحدتا، ایک دفعہ پانی بہا لینا فرض ادا کرنے کے لیے کافی ہے۔ چلیے جی ہاں افاض علی جسد ہی، پانی ڈال دیا تو اس میں چونکہ مقدار نہیں ہے 2 دفعہ 3 دفعہ، عقل یقینی ہوتا ہے تو معلوم ہے کہ 1 دفعہ ڈالا تھا تو 1 دفعہ ڈالنا کافی ہے فرض ادا کرنے کے لیے۔ چلیے جی ہاں 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 شروع کرنا حلاف کے ساتھ یا طیب کے ساتھ غسل کے وقت۔ غرض کیا ہے اس باب سے؟ اس کی 6 تقریریں ہیں، اس کی 6 تقریریں ہیں۔ پہلی تقریر یہ ہے کہ یہاں مراد ہے عند اختتام الغسل، جب غسل ختم کرے تو حلاب ایک خوشبو کا نام ہے یا کوئی اور خوشبو، یہ بھی لگا لے تو اچھا ہے۔ غسل کر کے بدن پر
خوشبو بھی لگا لے۔ دوسرے معنی یہ کیے گئے ہیں کہ حلاف سے مراد ہے محلوب البذور، محلوب البذور، یہ خوشبو ہوتی تھی، بیجوں سے نکالا گیا تیل خوشبودار تیل ہوتا تھا، وہ نہانے سے پہلے بدن پر لگا لے، یا کوئی اور خوشبودار تیل لگا لے اب الطیب، اس کے بعد نہا لے تو یہ بھی ٹھیک ہے، اس کا اثر بعد میں بھی باقی رہے گا۔ تیسری تقریر یہ ہے کہ لفظ یہ حلاب نہیں ہے بلکہ جلاب ہے، جیم کے ساتھ، ارک گلاب مراد ہے، جلاب یعنی ارک گلاب، ابھی طیب، ارک گلاب بدن پر مل لے، یا کوئی خوشبو نہانے سے پہلے بدن پر مل لے تو یہ بھی اچھا ہے۔ چوتھی تقریر یہ ہے کہ حلاب سے مراد ہے محلب الطیب، محلب الطیب، یہ صابن جیسی چیز ہوتی تھی، خوشبودار صابن ہوتا تھا، یا کوئی اور خوشبودار صابن ہو، محلب الطیب ہو یا کوئی اور خوشبودار صابن ہو، وہ لگا کر نہانا اچھا ہے، اس سے بدن میں خوشبو بھی آ جائے۔ پانچویں تقریر یہ ہے کہ حلاب سے مراد ہے دودھ نکالنے کا برتن، جس برتن میں دودھ نکالتے ہیں تو دودھ تو نکال کر کسی اور برتن میں ڈال لیا، اسی دودھ والے برتن میں پانی ڈال کر نہا لیا، یہ بھی جائز ہے، کیونکہ خوشبو دودھ کا معمولی اثر رہتا ہے، زیادہ نہیں رہتا۔ ایسے ہی طیب خوشبو کا برتن تھا، خوشبو تو نکال لی، کچھ اثر باقی ہے برتن میں، اسی میں پانی ڈال کر نہا لیا تو یہ بھی ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ چھٹی تقریر یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ نہانے سے پہلے خوشبو لگاتے تھے اور بعض دفعہ نہیں لگاتے تھے۔ حلاب میں اشارہ ہے بغیر خوشبو کے نہانا، اور طیب میں اشارہ ہے خوشبو لگا کر نہانا۔ احرام باندھنا ہوتا تھا تو خوشبو لگا کر نہاتے تھے۔ یہ مقصد ہے امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کا، اور یہ 6 تقریریں ہیں اس باب کی۔ چلیے فقال بہما علی وسط راسی، کالا کے معنی قلبہ کے ہیں، پھیرتے تھے دونوں ہاتھوں کو سر کے درمیان میں تاکہ جڑوں تک پانی پہنچ جائے۔ چلیے جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں، باب کی غرض کی 2 تقریریں کی گئی ہیں۔ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا غسل جنابت میں کیسا ہے؟ ایک تقریر یہ ہے کہ یہ نہیں بتایا کہ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا واجب ہے یا مستحب ہے، اظہار تردد ہے۔ دوسری تقریر یہ ہے کہ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا یہ وضو کا حصہ ہے،
اس لیے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ دونوں مستحب ہیں، کیونکہ وضو مستحب ہے تو یہ وضو کا حصہ ہے، یہ دونوں بھی مستحب ہیں۔ چل چلیے، جی ہاں، استنجے کے بعد ہاتھ کو مل کر دھو لینا مٹی پر، یہ زیادہ اچھا ہے، مستحب ہے۔ چلیے، چلیے، جی ہاں، کیا داخل کر سکتا ہے جنوبی اپنے ہاتھ کو برتن میں دھونے سے پہلے جبکہ اس پر کوئی نجاست لگی نہ ہو، صرف بدن جنوبی ہو؟ تو مقصد یہ کہ جائز ہے، کیونکہ یہ مائع مستعمل ایک دو قطرے گریں گے، اس سے وہ سارا پانی مستعمل نہیں بن جاتا۔ چلیے، چلیے، جی ہاں، جی ہاں، جی ہاں، کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے اس چیز سے جو گر جائے غسل جنابت سے، یعنی وہ پانی پاک ہوتا ہے۔ چلیے، 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 جی ہاں، تفریق الغسل والوضوء، اس بات کی غرض چھپی ہوئی نہیں ہے الخیر الجاری میں، اس لیے لکھ لیے، مختصر سی ہے، اس میں اختلاف بیان کرنا چاہتے ہیں کہ موالات یعنی پے در پے وضو کرنا اور غسل کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ سارا اکٹھا وضو کرنا، درمیان میں وقفہ نہ ہو، اس کو موالات کہتے ہیں۔ امام مالک اور امام احمد ان دونوں کے نزدیک موالات ضروری ہے، سارا وضو اکٹھا ہونا چاہیے، سارا غسل اکٹھا ہونا چاہیے، کوئی جگہ رہ جائے تو پھر سارا غسل کرے۔ موالات کے واجب ہونے کا یہ مطلب ہوتا ہے، تھوڑی سی اگر جگہ رہ گئی خشک تو سارا غسل دوبارہ کرے، وضو کرنے میں تھوڑی سی جگہ رہ گئی
تو سارا وضو دوبارہ کرے۔ ہمارے امام صاحب اور امام شافعی رحمہم اللہ تعالی کے نزدیک موالات کوئی شرط نہیں ہے، کوئی حصہ پہلے دھولے وضو کا کوئی بعد میں تو جائز ہے۔ دلیل ہماری پیش کر دی، امام بخاری یہاں ہمارے ساتھ ہیں، دلیل جو روایت پیش کیا سند کے ساتھ، اس میں پاؤں شروع میں نہیں دھوئے، باقی وضو کر لیا، پاؤں نہیں دھوئے، پاؤں بعد میں دھوئے، تو وضو میں موالات نہ رہی۔ جب وضو میں نہ رہی تو ایسے ہی غسل ہے، غسل میں بھی موالات شرط نہیں ہے۔ ٹھیک، غسل کو قیاس کریں گے وضو پر۔ وہ دونوں حضرات امام مالک اور امام احمد قیاس کرتے ہیں نماز پر، جیسے نماز کے سارے اجزاء اکٹھے ہونے چاہیے، یہ نہیں کہ قیام پہلے کر لیا، جا کر سبق پڑھ لیا، پھر رکوع کر لیا، یہ نہیں ہو سکتا۔ قیام کرے، رکوع کرے، سجدے کرے، اکٹھے کرے۔ جیسے وہاں موالات ضروری ہے، ایسے ہی وضو میں بھی ضروری، غسل میں بھی ضروری۔ ہم کہتے ہیں ہمارے پاس حدیث ہے، آپ نے قیاس کیا ہے، حدیث کو قیاس پر ترجیح ہوتی ہے، حنفیہ زندہ باد۔ چلیے، جی ہاں دیکھیے، فغسل قدمین، قدمین کو آپ نے بعد میں دھویا، معلوم ہے کہ موالات نہیں فرمائی، معلوم ہے کہ موالات کوئی ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔